دوستو آپ نے یقیناً ترکی کے ایک نئے ڈرامہ سیریل ماورا کا ٹریلر دیکھا ہوگا۔ اس ڈرامہ سیریل کا ٹریلر ترکی کے سرکاری چینل TRT پر نشر کیا گیا ہے۔ دوستو یہ ڈرامہ سیریل 12 اپریل سے TRT چینل پر شروع کیا جائے گا۔ یہ ڈرامہ سیریل مشہور صوفی بزرگ اور شاعر خواجہ احمد یسوی پر بنایا جا رہا ہے۔ دوستو خواجہ احمد یسوی کے بارے میں ساری تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو صوفی اور شاعر احمد یسوی قازقستان کے شہر سکم سے 7 کلومیٹر دور سیرام نامی ایک جگہ پر پیدا ہوئے تھے۔ ان کی تاریخ پیدائش تو معلوم نہیں، لیکن ان کا انتقال سن 1166 میں ترکستان کے شہر یسی میں ہوا تھا۔ دوستو یسوی لفظ یسی سے نکلا ہے۔ دوستو ساہون کے مشرق میں ٹرانسوکیا نامی شہر بہارا اور سیہام کے مشرق میں یہ شہر یسی واقع تھا جہاں احمد یسوی رہتے تھے۔ ان شہروں کے بیشتر باشندے اسلام قبول کر چکے تھے جو کہ ترک تھے۔ احمد یسوی کا باپ سیدہ ابراہیم تھا جو سیرام کی ایک ممتاز شخصیت تھا اور چوتھے خلیفہ علی کے خاندان کی اولاد کے طور پر آپ کے خاندان کو دیکھا جاتا تھا۔ احمد نے اپنے بچپن میں ہی اپنی والدہ اور والد کو کھو دیا اور وہ اپنی بڑی بہن کے ہمراہ یسی شہر چلا گیا۔ انہوں نے ارسلان بابا اور بہاؤدین سقابی جیسے مشہور صوفی بزرگوں سے تعلیم حاصل کی۔ وہ ارسلان بابا کا شاگرد بنا اور 16 سال تک ان کی خدمت کی۔ جب اس کا شیخ فوت ہوا تو احمد یسوی بخارا چلے گئے۔ احمد یسوی نے بخارا میں یوسف ہمدانی سے اپنی دینی تعلیم مکمل کی۔ سن 1141 عیسوی میں یوسف ہمدانی کی وفات کے بعد ہمدانی خانقاہ کی سربراہ کی حیثیت سے عبداللہ برقی ان کے جانشین بن گئے۔ اس کے بعد حسن اندوکی ان کے اگلے جانشین بنے۔ 1160 عیسوی میں حسن اندوکی کی موت کے بعد احمد یسوی ہمدانی خانقاہ کے اگلے سربراہ بن گئے۔ اپنی مدت کے دوران ساری زندگی احمد یسوی نے وسطی ایشیا میں اسلام پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے بہت سارے طلباء کو بھی درس دیا جس کے ذریعے دینی تعلیم و تبلیغ کا ایک مستقل نظام شروع ہوا۔ دوستو احمد یسوی نے شعر و ادب کے میدان میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان کی نظموں نے وسطی ایشیائی ترک میں ایک نئی مذہبی لوک ثقافت کی بنیاد رکھی اور بہت سارے شاعروں کو بھی متاثر کیا۔ احمد یسوی نے قازقستان کے علاقے میں بھی سیکھنے کے لیے ایک مرکز کی بنیاد رکھی جہاں انہوں نے خود 63 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ تک خدمات انجام دیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد احمد یسوی نے اپنی بقیہ زندگی دوبارہ تنہائی میں گزاری۔ حسن بصری نے بتایا ہے کہ مشہور شاعر رومی کو سلجوق کا ایک بادشاہ کونیا لایا تھا اور اس سلجوق کے دور میں احمد یسوی نے بھی اسلام کی خدمت کی تھی۔ ان کی خدمت کا اثر اور رسوخ ابھی بھی جاری ہے۔ دوستو احمد یسوی سن 1166 میں انتقال کر گئے اور ترکستان میں دفن ہوئے۔ پہلے وہاں کوئی ان کا مقبرہ تعمیر نہیں ہوا تھا۔ ان کی قبر پر تیمور نے 1399 سے 1405 عیسوی کے درمیان تعمیراتی فن کا ایک شاہکار تعمیر کیا۔ یونیسکو نے سن 2000 عیسوی میں تاریخ کے شاہکار کے طور پر اسے قبول کیا۔ بعد ازاں احمد یسوی کے مقبرے کی مرمت جمہوریہ ترکی نے تیکا کے ذریعے کی تھی۔ احمد یسوی کے قائم کردہ حکم کی تعمیل ابھی بھی کی جاتی ہے اور یسوی سید عطاش شیخس بخارا دربار میں ایک نمایاں منصب پر فائز تھے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حکمت کی کتاب دیوان حکمت احمد یسوی کی ہے کیونکہ اس میں لکھی گئی ترکی نظموں کے ساتھ ساتھ اپنے دور کے درویشوں کی نظموں پر مشتمل ہے۔ عظیم صوفی اور شاعر احمد یسوی کی یاد میں سن 1993 میں ترکمانستان میں پہلی یونیورسٹی احمد یسوی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ احمد یسوی نے عام لوگوں کے لیے اشعار لکھے اور ان کے لیے صوفیانہ نظموں میں ایک بھائی چارے کا سبق پایا جاتا ہے۔ ان کے رسم الخط میں نہ صرف اسلامی بلکہ قدیم ترک منگول کے رواج اور کلچر کو بھی الفاظ کے ذریعے محفوظ کیا گیا تھا۔ انہوں نے ترکوں میں اسلام پھیلانے میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ دوستو یہ افواہ بھی سنی گئی ہے کہ آپ نے روزی کمانے کے لیے لکڑی کے چمچے اور لکڑی کے برتن بھی بنائے۔ تیمور لنگ نے یسی میں آپ کے قبر پر ایک عظیم الشان مقبرہ بنایا۔ تیمور لنگ کو خواب میں احمد یسوی نے ان کی آئندہ فتوحات کا اشارہ بھی دیا تھا۔ یوں تیمور نے یسوی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ عمارت بنوائی تھی۔ ترکی میں سن 1993 کو احمد یسوی کا سال بھی قرار دیا گیا تھا۔